السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلامی وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 4 لن تنالوا اور سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی تلاوت کریں گے دوسرے لوگوں کا، اور جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر ہے، اور پھر اگر لڑکیاں ہو تو اگر 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا حصہ دو۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ تو ان کو ترکہ تو 2/3، اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3، پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ بعد اس وصیت کے جو کر گیا، اور دین کے اباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ فریضۃ، یہ حصہ باندھا ہوا ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حصہ باندھا ہوا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کی طرف سے بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا دَيْنٍ۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں 1/4 ہے جو وصیت وہ کر گئیں، اور وہ دین۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ نکال کر، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا 1/4 ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے جو وصیت تم کر جاؤ، اور دین نکال کر، یعنی جو لین دین تمہارے ذمہ ہو۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بڑھتا ہو جس نے ماں باپ اولاد نہ کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے ان کا بھائی یا بہن ہے تو اس میں سے ہر ایک کا 1/6، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہیں، میت کی وصیت اور دین نکال کر۔ غیر مضار وصیۃ من اللہ، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، اللہ کا ارشاد ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم مانے اللہ اور رسول کا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا،
اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ذالک فوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور دین کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 4 لو اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 رکو نمبر 2۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اگر بیٹا ہے تو اس کا حصہ 2 ہوگا، اور بیٹی ہے تو اس کا حصہ آدھا ہوگا۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو بیٹی کا نصف یعنی آدھا، اور بیٹے کا اس کے دوگنا، تو آدھا آدھا ایک، یعنی اگر ایک بیٹا ہے تو اس کو پورا وارث ہوئی، اور اگر ایک بیٹی ہے تو آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو 1/3 بہن کا ہوگا اور باقی بھائی کا۔ پھر اگر بڑی لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے 6واں حصہ اگر میت کے اولاد ہو۔ پھر اگر میت کا اولاد ہے تو 6واں حصہ ملے گا، اور پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3، اور پھر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوتا ہے، بعد اس وصیت کے کہ جو کر گیا اور دین کے، اور اس کے بعد سے وصیت کرنے کے بعد سے جو اس کی دینداری تھی یا پھر وہ جسے بھی دینا چاہتا ہے اپنے غریبوں مسکینوں اور اپنے رشتہ داروں کو وہ بھی دے سکتا ہے، یعنی ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اس میں وصیت کر جائے گا، اس میں 6واں حصہ ہوگا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ اس میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے کوئی کام آئے یا نہ آئے جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، اگر بیوی کا مال و زر ہے اور بیوی فوت فرما گئی تو اس کا آدھا حصہ آپ کا ہوگا اور آدھے میں تمام اہل و عیال کا ہوگا، اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو اس کے ترکے میں سے تمہیں 4واں حصہ ملے گا۔ اگر اس عورت کی اولاد ہے تو 4واں حصہ اس کے شوہر کا ہوگا، باقی سب اس کی اولاد کا ہوگا، اور جو وصیت ہو کر گئی اور دین نکال کر، یعنی کسی کو لین دین کیا ہو اس نے، چاہے غریبوں مسکینوں رشتہ داروں کو جو دیا ہو، وہ سارا نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے 1/4 اس کے شوہر کا ہوگا، باقی سارا حصہ اس کے بچوں کا ہوگا، لیکن اگر بچہ نہیں ہے تو آدھے کا حقدار، عورت کا جو مال ہوگا اس کے آدھے کا حقدار اس کا شوہر ہوگا۔ نکال کر تمہیں ترکے میں عورت کا 4واں ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہوگا، اور وہی اگر شوہر کا مال جو بچ جاتا ہے تو اس میں عورت کا 8واں حصہ ہوتا اگر اولاد ہو تو، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 6واں حصہ ہوتا، اور جو وصیت تم کر جاؤ، اگر تم کسی چیز کی وصیت کر جاؤ کہ یہ چیز میں فلاں کو دیے جا رہا ہوں وہ تو اس کا ہے، اور دین نکال کر اور جو اپنے رشتہ داروں غریبوں مسکینوں میں بانٹنے کے بعد جو بچتا ہے اس میں یہ حصے لگتے ہیں، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بڑھتا ہو جس کے ماں باپ اولاد کچھ نہ ہو اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں، اور پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہیں، یعنی 1/3 حصے میں سب۔ اب ان بھائی بہنوں میں رضائی بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں، جیسے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے ماں کو دودھ نہیں ہوتا ہے تو دوسری ماں کا دودھ پی کے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے جو مطلب اس عورت کے جو بیٹے ہوں گے وہ اس کے رضائی بھائی بہن کہلائیں گے، تو اس عورت کا بچہ اس کے بھائی بہن ہے اور اس کے بھائی بہن کے بچے اس کے بھائی بھتیجے ہیں،
تو اس طریقے سے مان لیا جاتا ہے۔ یا پھر باپ کا، اگر باپ نے 2 نکاح کیا ہو تو اس کے بعد سے اگر آپ کے مال کا کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے تو آپ اپنی سوتیلی ماں کے بچوں کو بھی اور ان کے رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، بھلے وہ آپ کے باپ کے بچے نہیں ہیں، لیکن آپ کے باپ کے نکاح میں عورت ہے تو وہ بھی آپ کی ماں ہوئی۔ تو اس طریقے سے اسلام میں بٹوارے کا اتنے باریکی سے بریف میں تفسیر میں ہے، تو آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ ہو جس نے ماں باپ نہ چھوڑے ہو تو اس کے بھائی بہن، مطلب جو رضائی بھائی بہن دور دراز کے جو بھی ہو، سوتیلے بھائی بہن ہو، ان کا بھی حصہ بنتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 حصے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میت کی وصیت اور دین نکال کر وہ کسی کو اپنے ترکے میں سے کچھ وصیت کر گیا ہے تو وہ دینے کے بعد، اور جو غریبوں مسکینوں یا پھر کسی کا قرض لیا ہے تو سب لینے دینے کے بعد جو ترکہ بچتا ہے اس میں حصہ لگتا ہے، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اس میں وہی رشتہ دار، اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے ترکے میں جو رشتہ دار آتے ہیں تو وہ رشتہ دار کا حق بنتا ہے جنہوں نے ان کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اگر ان سے دشمنی گانٹتے رہے ہوں زندگی بھر تو ان کا اس کے ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کے مال و زر میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور اس کے بعد سے ہم جو چھپاتے ہیں، مان لو ہم نے ظلم کر لیا اس مردے پہ، اس مرنے والے پہ ہم نے بہت ظلم کیا اور ترکہ لینے پہلے پہنچا، تو بولے دنیا جانے یا نہ جانے لیکن اللہ تو ہر کچھ جانتا ہے، اسی لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس کے وفادار رہے ہیں تو ہی ہمیں ترکہ لینا جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جنت میں طرح طرح کے باغ ہیں، میوے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اس کے بعد سے جو ان کا حکم نہیں مانتا ہے ان کے لیے نہیں ہے ہمیشہ۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ہمیشہ اس جنت میں، ان باغوں میں، جنت کے ان باغوں میں ان میووں کو کھائیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جو اللہ اور دین کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے اسلام میں ترکے کا بڑی باریکی سے بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اسے کم سے کم 2-3 بار ضرور دہرا لیں، اور اس کے بعد سے جو بھی ہمارے مال و زر ہیں جیتے جی ہمیں اس کی وراثت کر دینی چاہیے۔ اور جو والی ہے، یعنی جب وراثت لکھی جاتی ہے تو اس کے بعد وراثت لکھی جاتی ہے، اس میں جو گواہ ٹھہرائے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بعد اس کے مرنے کے باوجود بھی وہ وفا پہ اتریں اور سچ گوئی کریں، اور کسی بھی طریقے سے اس ترکے میں جھوٹی گواہی نہ دیں، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب یا وارث۔